السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس سیشن کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلی والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو کافی کچھ نماز کے بارے میں بتایا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے اور کس طرح پڑھنی چاہیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا، بلکہ ٹاپکس ہوں گے بہت، وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز کی طرف آنے سے پہلے ان ٹاپکس پہ بات کرنا اور ان کو جاننا اور ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس میں ہے نماز کی طہارت۔ طہارت مطلب پاکی حاصل کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے کس طرح کا لباس ہمیں پہننا چاہیے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ پھر نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رخ کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز کے متعلق اور پھر مسجد کے متعلق کچھ اہم انفارمیشن جس کو جاننا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے جو پہلی والی ویڈیو ہیں ہماری یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو ایک تسلسل ملتا رہے کہ نماز ایکچولی ہے کیا۔ جی، میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ ویلکم ٹو دی الرحمن اکیڈمی آن لائن۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ نماز میں طہارت کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پاکی کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ طہارت کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، اور شریعت میں ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ پاکی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کا دائرہ صرف نماز اور عبادت تک ہی محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، شب و روز کی ہر نقل و حرکت میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے۔ انسان کا جسم، اس کا لباس، اس کی نشست، اس کی رہائش، اس کی ہر چیز پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دے دیا جو طہارت یعنی پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں یا کرتے ہیں جو خود بھی پاک رہتے ہیں اور اپنے اطراف کی چیزوں کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثیں اور عمل آپ کو ملتا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرنا نصف ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل بھی ہمیں ملتا ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، تو سوچیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یوں تو اسلام میں ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم ہے، مگر نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے، جو شرائط میں ہے، وہ بنیادی طور پہ طہارت حاصل کرنا ہے۔ بغیر طہارت حاصل کیے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، اور طہارت دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، پانی سے اور مٹی سے، اگر میسر پانی نہ ہو۔ پانی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، یہ بلکہ ہر چیز کو پاک کرتا ہے۔ جی، اس کے بعد آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر ہم آپ کو وضو کا، تیمم کا طریقہ انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اچھا، ابھی جو ہے وہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ انسان جب ناپاک ہوتا ہے، جب وہ پاکی حاصل کرتا ہے پانی سے، اور ناپاک کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب آپ حاجت روا کے لیے جاتے ہیں، یا پھر جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، احتلام اگر ہو جاتا ہے، یا اگر ہسبینڈ وائف کے ساتھ جمع کیا ہو، یا پھر جب کوئی نیا انسان، خاص طور پہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرا، حیض اور نفاس کی جو خواتین ہوتی ہیں، اپنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ان کو بھی طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ نماز میں مرد اور عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو لباس جیسی ایک نعمت عطا کی ہے، جو آپ کی ستر پوشی کرتی ہے۔ اب نماز میں اگر اس ستر پوشی کا خیال نہ کیا جائے تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ الاعراف میں کہ اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وسیلہ زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہترین لباس ہے۔ یعنی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی ستر پوشی کے لیے آپ لباس کو پہنتے ہیں۔ لباس کو پہن کر ستر پوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانکیں گی، یہ ان کا لباس ہے۔ اور مردوں کا یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک کی شرمگاہوں کو ڈھانکیں گے، اور ایک اپنے کاندھوں پہ بھی چادر لیں گے۔ یہ تو وہ
یہ تو اس زمانے کا جو ہے لباس ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلت ہوا کرتی تھی کپڑوں کی. تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکیں گی. مردوں کے لیے بھی یہی ہے. کوئی اتنا باریک کپڑا یا اتنا چست کپڑا پہن کے نماز نہ پڑھیں کہ اس میں نماز پڑھنے میں آپ کو دقت محسوس ہو. خاص طور پہ خواتین باریک کپڑا پہن کے اگر آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی نہیں. دوپٹے کے بغیر عورتوں کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سوائے چہرے اور ہاتھ کو آپ کھول سکتی ہیں اور ایک لمبی سی چادر ہو جو آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کو چھپا لے. دوسرا یہ کہ بالوں کا جوڑا بنا کر مردوں کے لیے اسپیشلی منع ہے. خواتین ہلکا سا جوڑا یا چٹیاں لپیٹ سکتی ہیں. پھر سادہ لباس ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت. نماز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اتنے بھڑکیلے یا اتنے چمکیلے کپڑے نہ ہو کہ آپ کا جو ذہن ہے یا آپ کا جو خیال ہے وہ ان کپڑوں پر جائے بجائے نماز کے، کیونکہ نماز میں خوشی اور خضوع کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ہے قبلہ اور نماز. یعنی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ جب آپ فرائض کی ادائیگی کریں. فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اب ہے نماز کو باجماعت ادا کرنے کے کتنے فوائد ہیں اور کتنی اہمیت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سالفین فرماتے ہیں کہ یہ آیت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ہے. بعض جماعت نماز ادا کرنا ہر شخص پر واجب ہے جو قدرت رکھتا ہو اور اذان کی آواز سنتا ہو. باجماعت نماز کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سالفین جو ہے نمازوں کی اور باجماعت نماز کی اتنے شوقین تھے کہ اگر نماز باجماعت ان سے مس ہو جاتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے. اور جو لوگ اذان کی آواز سننے کے بعد باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو اذان کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو جماعت کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آگ کا شعلہ یعنی ایک کی جو مشعل ہوتی ہے، آگ کی جو مشعل ہوتی ہے لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے. اللہ اکبر. تو مردوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. اور آخر میں جان لیتے نماز اور مسجد. مسجد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے. مسجدوں کو آباد کرنا ہم پہ فرض ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں بالکل ویسے ہی گھر بنواتا ہے. اور ایک بہت بہترین حدیث 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ایک وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ انتظار کر رہا ہو کہ کب اذان ہو اور کب میں مسجد جاؤں. جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اس کے لیے مقام بناتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ جب یہ شخص آئے گا تو اس کی مہمان نوازی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف صرف نماز کی نیت سے جاتا ہے تو جو وہ قدم مسجد کے لیے اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور جب کوئی شخص اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہو تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو مسجدوں میں اپنا دل لگائیے، باجماعت نماز ادا کیجیے، قبلے کا اہتمام کیجیے، اپنے لباس کو دیکھیے کہ کس طرح آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لباس کس طرح کا ہے، اور نماز میں طہارت حاصل کیجیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.